بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. گرامی قدر علماء و مشائخ، قابل صد احترام بزرگوں اور بہت ہی لائق محبت اور تقدیر عزیز طلبہ اور تمام سامعین کرام، ہر شخص جانتا ہے کہ جس طرح کا اس کا دشمن ہو اور جس طرح کی قوتوں سے اس کا مقابلہ ہو اور جتنا بڑا دشمن طاقتور ہو اسی کے مطابق انسان اپنی تیاری کرتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ اگر کسی کے پاس ایٹمی قوت ہے تو دوسرا ملک بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مضبوط اور تباہ کن ہتھیار ہوں، تاکہ ہم کسی میدان میں بھی دشمن سے شکست نہ کھا سکیں۔ میں آپ سامعین کو عموماً اور علماء و مشائخ اور عزیز طلباء کو خصوصاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے بھی اپنے دشمن کو پہچانا ہے، بلکہ ہمارے کتنے دشمن ہیں اور ان کے پاس کون کون سی قوت ہے، ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے ایمان سے اور ہمارے دین سے بالکل محروم کر دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو انسانی جسم کی تباہی ہوتی ہے، وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ جب انسان کا نظریہ زندگی اور اس کے ایمان کا نور اور روحانیت اس کے اتنے دشمن ہوں اور ہم سے ہمارا ایمان چھین لینے والے۔ اس لیے جہاں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت وہ ہمارا فرض بنتا ہے، وہاں
نظریاتی، فکری اور ایمانی سرحدوں کی حفاظت وہ ہمارا اس سے بھی بڑا فرض بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور دشمنوں کے طریقہ کار کو پہچاننا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی دعوت، ان کا منہج اور ان کی چھوڑی ہوئی ذمہ داری، ان کی دی ہوئی ذمہ داری اور امانت، اس کو پوری قوت سے، پوری قربانیوں سے علم کے میدان میں اور عمل کے میدان میں آپ کے مشن کو قیامت تک آگے بڑھایا جائے اور اس کو زندہ اور تابندہ رکھا جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس میں امت مسلمہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس خیریت کے اندر شامل ہے اور اس کو اپنا اپنا فرض پوری قوت سے نبھانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم سب سے بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم لوگوں کے گواہ ہو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ تھے۔ آپ کی گواہی وہ علم کے ساتھ بھی تھی، ابلاغ کے ساتھ بھی تھی اور عمل کے ساتھ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض کو پوری طرح نبھایا اور میدان عرفات میں، حجۃ الوداع میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا، الا هل بلغت ونصحت وادیت، کہ لوگوں جو میرے ذمہ امانت تھی کیا وہ میں نے پہنچائی؟ کیا وہ میں نے اسی طرح ادا کر دی؟ جو خیر خواہی میرے ذمہ تھی کیا وہ میں نے پوری کر دی؟ تو 1,00,000 سے زیادہ اس امت کے عظیم ترین لوگ، ان سب نے گواہی دی، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، قد بلغت وادیت ونصحت۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پر ڈالی، فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو کوئی یہاں حاضر ہے، سن رہا ہے اور وہ گواہ ہے، وہ پوری دنیا میں گھوم جائے، الغائب پوری دنیا کے اندر پھیل جائے اور ان تک میرا پیغام پہنچائے۔ اب اس امت کا فرض ہے اس علم کو سیکھے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا اور اس عمل کو سیکھے۔ عمل کو سیکھنا ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ علم تو ہم سیکھتے ہیں، عمل کیسے سیکھیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ اگر آپ نے یہ حدیث یہ پہلے سنی ہو ہمارے سامعین نے، اور علماء کرام تو ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا تھا جس نے یہ پوچھا تھا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب کیا 4 یا 5 منٹ میں نہیں دیا جا سکتا تھا؟ کیوں جی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ عمل بھی سکھاتے تھے۔ آپ نے اس سائل سے کہا کہ آپ ہمارے پاس 2 دن رہیں، اقم معنا یومین، ہمارے پاس 2 دن رہو، پھر آپ کو نمازوں کے اوقات کا علم ہوگا۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا یا ہم جیسے کوئی ہوتے تو ہم تو 3 منٹ میں فارغ کر دیتے، بلکہ اور زیادہ خشک مزاج ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ اوقات یہ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے پڑھ لو اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن یہ کون تھے؟ واللہ ما رأیت معلما احسن منہ قط لا قبلہ ولا بعدہ۔ اللہ کی قسم، آپ سے زیادہ خوبصورت اور لائق معلم اور استاذ نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 دن ہمارے ساتھ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دے دیا، حکم فرما دیا کہ بلال، ابھی سے آپ نے ہر نماز کی اذان اول وقت میں کہنی ہے جب نماز کا وقت شروع ہو۔ تو 5 نمازیں اول وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ اور دوسرے دن آرڈر کیا دیا کہ بلال، آج 5 نمازوں کی اذان آخر وقت میں ہوگی اور نماز ہر نماز کے آخری وقت میں پڑھیں گے۔ 2 دن پورے ہوئے، یہ علم اور عمل سیکھا جا رہا ہے۔ توحید یہ بھی صرف ایک نظریہ اور علم ہی نہیں ہے، بلکہ توحید بھی عمل ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو فرما دیا، ما شاء اللہ و شئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھا دیا۔ اگر کسی نے کہا ما شئت کہ جو آپ چاہیں ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹوک دیا
کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو میں چاہوں ہوگا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر سیدنا ابراہیم فوت ہوتے ہیں، اور اسی دن سورج بے نور ہو جاتا ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے یہ الفاظ کہو۔ لوگوں نے کہا کہ آج تو ابراہیم کے وفات کے غم میں سورج بھی بے نور ہو گیا۔ اب اس کی عملاً اصلاح دیکھیے۔ اگر آپ کے گھر کے نمبر بن رہے تھے، آپ نے خود تو لوگوں کو نہیں کہا تھا، آپ کے بیٹے کی شان بن رہی تھی؟ نہیں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ اکبر، معلم ہیں۔ آپ منبر پہ تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگو غور سے سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کہ لوگو یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کی موت پر، کسی کی زندگی پر بے نور نہیں ہوتے۔ ان کو گرہن لگتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے لگتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو عقیدہ توحید عملاً سکھا دی۔ 2 دن پورے ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں این اراہ السائل، کہ وہ جس نے 2 دن پہلے مجھ سے نماز کے اوقات کا سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اچھا، یہاں میں اپنے ان احباب سے عرض کروں گا، ان کاروباری حضرات سے عرض کروں کہ آپ نے بھی علم سیکھنا ہے تو آپ بھی علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء سے پوچھیں، اور آپ کلاسوں میں بیٹھیں، آپ قرآن کریم کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس میں بیٹھ کر علم اور عمل سیکھیں۔ اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں 2 دن اپنے جانوروں کو چارہ کیسے ڈالوں گا، گھر سے پوچھا نہیں ہے اور اجازت بھی ابھی تک نہیں لی۔ ہمیں تو کئی شاید اجازتیں لینی پڑتی ہیں نا جی آج کل کے دور میں، تو اتنا ٹائم 2 دن آپ کو دے دوں؟ ہم اگر یہ اعلان کریں کہ جتنے ہمارے نمازی ہیں جمعہ کے دن کہ آپ صرف ہمیں 10 منٹ دے دو، ہم تمہیں صف بندی سکھائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تمہیں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ سکھائیں گے، صف بندی کر کے بتائیں گے کہ صحابہ کرام کے دور میں صفیں کیسے بنتی تھیں، اور رکوع کروا کر سکھائیں گے کہ رکوع کیسے ہوتا ہے، اور سجدہ اور پوری نماز کا وہ نقشہ عملاً آپ کو سکھائیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تھا۔ تو کیا ہمارے پاس 15-20 منٹ ہوتے ہیں؟ چند لوگ آئیں، سیکھنے کا شوق نہیں۔ آپ نے 2 دن کے بعد پوچھا کہ این اراہ السائل، کہ وہ کہاں ہے جو جس نے پوچھا تھا کہ نماز کا وقت کیا ہے، اور یہ شخص بھی ایک طلب کی نیت سے آیا، سیکھنے کی نیت سے آیا۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور ایسے سیکھنے والوں کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے
کہ اگر استاذ تھوڑا سا اعراض کر جائے تو آسمان سے وحی آ جاتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک نبینہ آپ سے سیکھنے آیا تھا اور آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس تنبیہ کے بعد جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید، اہلاً سہلاً، خوش آمدید، وہ شخص آیا ہے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ طلب صادق ہو تو پھر پڑھنے والے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ دوسرے دن کے بعد پوچھا، وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہا جی ہاں انا، ہاں انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جان لیا ہے کہ نماز کا اول وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت کیا ہے؟ فما بین ہذین الوقت، اول کا پتہ چل گیا، آخر کا پتہ چل گیا، درمیان والا بھی شامل کر لو، یہ سارے کا سارا نماز کا وقت ہے۔ اور ہم 40 سال تک نمازیں پڑھتے رہیں، سیکھنے سے شرم آتی ہے اس امت کو، تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب ہوتا ہے اور کب آخری وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پہچان ہے اتباع سنت کی، جو امتیاز ہے، جو ہماری زندگی کی دعوت اور زندگی کی قربانیاں، اس کا نچوڑ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، اس کی اتباع، وحی کی اتباع۔ اس کے خلاف چونکہ ہمارے یہ ٹائم ٹیبل پیغام دیتے ہیں، اس لیے لوگوں کا ذہن بنا۔ میں یہ گزارش کروں گا جامعہ امام بخاری کے اساتذہ سے کہ وہ ٹائم ٹیبل بنائیں 5 نمازوں کا، اور ہر روز عشاء کی نماز کا آخری وقت اس کے اوپر لکھیں، اور جس ٹائم ٹیبل سے نمازیوں کو خلاف سنت پیغام جا رہا ہے اس کے نیچے ٹیپ لگا کر اس کو حذف کر دیں اور صحیح پیغام دیں۔ اور یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے علماء کرام ہیں یہاں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ امید ہے کہ دوبارہ کبھی آنا ہوا سرگودا میں تو ایسا ٹائم ٹیبل کوئی ہوگا آپ کے پاس جس کے اوپر لکھا ہو کہ آج عشاء کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے۔ کوئی ہے ایسا ٹائم ٹیبل پہلے بنا ہو؟ ہاں جی، آپ لوگ کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس میں علم بھی ہوتا تھا، علم کو سکھانا، اور عمل بھی ہوتا تھا، اور یہ پوری امت کا فرض ہے، خواہ وہ عوام الناس ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اس امت کے افراد ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذو الجلال نے پوری اپنی زمین پر دیکھا اور وہ لوگ اللہ کو پسند آ گئے، مختلف بستیوں سے، مختلف شہروں سے، اور اللہ نے ان کو چن چن کر اپنے دین کا عالم بنانے کے لیے اور قرآن اور سنت کی وحی کا حامل
اور عالم ربانی بنانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو دینی مدارس میں بھیج دیے۔ یاد رکھیے، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ دن طلباء کی امتحان کی تیاری کے دن ہیں، اور آپ کی توجہ شاید اس طرف بہت ہوگی کہ جی آج کل ہم نے تو سال کے آخر میں ہی تو پڑھنا ہوتا ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی سال کے آخر میں ہی تو تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا جتنا وقت بچ جائے وہ غنیمت ہے۔ تو میں آپ کا وقت بچاتا ہوں، چند باتیں صرف عرض کر دیتا ہوں، اور پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ جب آپ کی تعلیم شروع ہوگی تو پھر کیا کیا آپ کو نصیحتیں کرنی ہیں عزیز طلباء کو، اور کیا کا طریقہ آپ اختیار کریں گے، میں انشاءاللہ جب ہمارے تعلیمی سال کی ابتدا ہوگی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آج کا پیغام یہ ہے، اللہ ذوالجلال نے آپ کو مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے، دیہاتوں سے چن چن کر اپنے دین کے تعلم کے لیے اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن کر ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے وارث وہ صرف اور صرف العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ اگر آپ اپنا پروٹوکول دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے تمغے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں سے امید نہ رکھے۔ آپ کو عرش والے رب نے بڑا پروٹوکول دیا، آپ کو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تمغے دیے۔ اللہ ذوالجلال نے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے وہ پروٹوکول رکھا ہے کہ اپنے سارے فرشتوں کو، زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو، اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں اور ساری مخلوق کو، اور خشکی پر بسنے والی ساری مخلوق اور چیونٹیوں کو، ذرے ذرے کو یہ حکم دے دیا ہے کہ دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ ذوالجلال بھی اور زمین و آسمان والے سارے کے سارے ان لوگوں پر رحمتیں، برکتیں، درود، دعائیں کر رہے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے اپنا پروٹوکول دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں اس کا مقصد علم کا حصول ہو، تو اللہ ذوالجلال اس کو صرف سرگودے کی سڑکوں پر ہی نہیں چلا رہے، بلکہ اللہ ذوالجلال اس کو جنت کے راستے پر چلا رہے۔ آپ نے اپنے تمغے دیکھنے ہوں تو لسان نبوت سے جو بالکل الصادق المصدوق نے کہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہی لوگ ہیں
جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو آگے سکھاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، کس لیے چنا؟ آپ اپنے دشمنوں کو پہچانیں۔ یہ فتنوں کا دور، انکار سنت کے فتنے، الحاد کے فتنے، میڈیا پہ ہر طرف سے گمراہی پھیلانے کے فتنے، اور ہماری نوجوان نسل کو اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کے فتنے، قادیانیت کے فتنے، تقلید کے نام پر اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی سے دوری کے فتنے، اور ایسے ایسے فتنے کہ اس امت کے سب سے بہترین اور اول نمبر آنے والوں کو نعوذ باللہ گمراہ اور فسق و فجور کے فتوے ان پر لگا کر اور جھوٹی اور من گھڑ دلیلیں بنا کر لوگوں کے اندر ان کو بے اعتبار کرنے کے فتنے، کتنے بڑے فتنے ہیں، اور اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ میں اپنے عزیز طلباء سے یہ عرض کرتا ہوں کہ محنت کریں، مسلح ہو جائیں، اور جن علوم و فنون کو آپ حاصل کر رہے ہیں ان کے اندر پوری مہارت حاصل کریں، پورے مسلح ہو جائیں۔ آپ کی گرامر، لغت عرب کی گرامر بہت مضبوط ہو، آپ اصول فقہ میں، اصول حدیث میں اور فقہ الحدیث میں، رجال میں جتنے علوم آپ پڑھتے ہیں ان میں اتنی محنت کریں کہ آپ ایک مضبوط مجاہد بن کر جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہے میدان میں آ جائیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد وہ قتال کا جہاد ہے کہ وقت آئے تو اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے، اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور اپنی عزتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں، ایک قتال کا جہاد ہے، اور یہ جہاد جہاد العامہ ہے، یہ عام لوگوں کا جہاد ہے، اور ایک اس سے بڑا وہ انبیاء کا جہاد ہے اور خاص لوگوں کا جہاد ہے۔ کیا کہ علم کے ساتھ آراستہ ہو کر، قرآن اور سنت کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آپ اللہ کے دین کے اندر کوئی غیر چیز کو داخل نہ ہونے دیں، اور اس کو صاف اور شفاف پانی کی طرح، جس طرح آسمان سے دین نازل ہوا تھا اسی طرح اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمات کو آج ہم کس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ پوری دنیا ان کی قدر و منزلت کا یہ کیوں معترف ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اکٹھے کیے کہ جو آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دین کو خالص ان آلائشوں سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان ضعیف روایات سے، تمام قسم کے حملوں سے، رائے سے، قیاس سے، سب سے اس طرح صاف اور شفاف نکال کر پوری امت کے سامنے رکھ دیا، اور آج اللہ نے اس کتاب کو یہ شرف دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ صحیح بخاری کا ہے۔ تو قرآن
اور سنت، دین اسلام کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں سب سے بڑا حملہ وہ تشکیک کا حملہ ہوتا ہے، وہ نفاق والا حملہ ہوتا ہے۔ جو صریح کافر ہو اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم دشمن کو پہچانتے ہیں، اور جو اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر حدیث پر حملے کرتا ہے، دین اسلام پر حملے کرتا ہے، وحی الہی میں شک پیدا کرنے کے فتنے ابھارتا ہے، ان کے خلاف لڑنا، رد کرنا اور خالص اسلام کا دفاع کرنا فَهُوَ أَعْظَمُ مِن مَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے اس سے سب سے بڑا مجاہد یہ ہے کہ جو دین کو صاف اور شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اہل بدع کا رد کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الراد علی المبتدع، کہ جو اہل بدع پر رد کرتا ہے۔ دیکھیے چوری کے خلاف بولنا آسان ہوتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ چور چور ہے، لوگوں کو خالص دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چور ہے، بدکار ہے، جو شخص ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کی توبہ تو آسان ہے اس لیے کہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن جو بدعتی ہے وہ اس سے بھی بدترین ہے اس لیے کہ وہ کام جو کر رہا ہے اس کو نیکی اور دین سمجھ کر کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہو، اپنی وحی کا علم دیا ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی میں آئیں، لوگوں سے اپنی بندگی نہ کروائیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ جن کو اللہ نے وحی کا علم دیا ہو، نبوت اور رسالت کی نعمت عطا کی ہو، وہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کی بجائے وہ خود خدا بن بیٹھیں اور لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائیں کہ میری بات پر عمل کرو، صرف میرے فتوے پر عمل کرو، میری بات کو حرف آخر سمجھو۔ یہ شخص اپنے آپ کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اور خدا بن کر بیٹھا ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ کہتے ہیں ربانیین بنو۔ علم کی دولت دی ہے تو وہ اللہ کی بندگی کے نور سے بھری ہوئی ہو، اور علم کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجز، رونے والا، گڑ گڑانے والا، اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ ربانیین، ربانیین کون ہے؟ ربانیین، ربانی وہ ہوتا ہے ان یکون عالما عاملا مبلغا، عالم بھی ہو اور علم پر عمل کرنے والا بھی ہو اور پھر اس کو آگے پھیلانے والا بھی ہو۔ یاد رکھیے جس علم کے اندر ادب نہ ہو، جس علم کے اندر عمل نہ ہو، اس علم کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی اور کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میری امی جان چھوٹی سی عمر میں مجھے پگڑی باندھ دیتی اور مجھے مسجد نبوی میں بھیجتی اور کہتی کہ جاؤ ربیہ کی مجلس میں بیٹھو اور بیٹھ کر وہاں سے آداب سیکھو، آداب سیکھو۔ اس لیے ہمارے عزیز طلباء کو چاہیے کہ علم کے ساتھ اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے، اپنے شیوخ الحدیث سے عمل بھی سیکھیں، اخلاق بھی سیکھیں، آداب بھی سیکھیں۔
امام عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیسی عظیم شخصیت تھی یہ شخص، جن کے بارے میں امام ابن حجر نے لکھا تقریب میں، کیا لکھا؟ یہ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، یہ فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، جواد بھی ہیں، سخی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ صرف اتنے الفاظ نہیں لکھے اور آگے کہا جمعت فیہ خصال الخیر، اللہ ذوالجلال نے اس ایک شخص کے اندر خیر کی ساری خصلتیں پیدا کر دی تھیں۔ ان سے کسی آدمی نے سوال کر دیا، ایک مسئلہ پوچھ لیا، تو کیا خیال ہے ہم بھی کبھی جمعہ پڑھا کر بیٹھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ ہمارے بھی ساتھی اور جماعتی احباب بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں خطیب سے، شاہ صاحب سے، اور شاید وہ تو ابھی خطیب صاحب اور شیخ الحدیث تو ابھی بولے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ بیٹھے ہی بڑے جواب شروع کر دیتے۔ کیا یہ علم کا ادب ہے؟ یہ عالم کا ادب ہے؟ اور ہمارے چند وہ لوگ جو صرف میڈیا پر کچھ چیزیں دیکھ کر اس کبر میں اور اس عجب کے اندر خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی وہ شیخ الحدیث کو کیا آتا ہے، جنہوں نے 50 سال سے ہی بخاری پڑھائی ہو، اور آپ کسی نیٹ کے اوپر 2-4 احادیث پڑھ کر کہیں کہ جی فتویٰ تو میں جانتا ہوں، شیخ الحدیث کو کیا پتا ہے۔ اس شخص نے علم کے ادب کو نہیں سیکھا۔ اس لیے امام مالک کہتے ہیں نا کہ میری امی مجھے پگڑی باندھ کر چھوٹی سی عمر میں مسجد نبوی میں بھیجتی اور کہتی تھی کہ ربیہ کی مجلس میں بیٹھ کر پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک سے فتویٰ پوچھا گیا، آج بڑے ابھی بولتے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ چھوٹے مفتی تو اتنے تیز ہیں، ماشاءاللہ اتنے تیز ہیں، کافی تعداد ہوگی مفتیوں کی۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور ان کے پاس امام سفیان بن عیینہ تشریف فرما تھے۔ کون تھے؟ امام سفیان بن عیینہ، بڑے عظیم محدث تھے، کوئی شک نہیں، لیکن عبداللہ بن مبارک کی شہرت بہت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سفیان بن عیینہ بیٹھے ہیں، تم مسئلہ ان سے پوچھو۔ نہینا ان نتکلم عند اکابرنا، ہمیں تو روک دیا گیا ہے، ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو اس وقت خاموش رہو، بات نہ کرو۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے تو عبداللہ بن مبارک سے بھی زیادہ محدث اور فقیہ اور مجتہد ہوتے ہیں، جو ہر بات پر ان کا فتویٰ تیار ہوتا ہے۔ میں اپنے سارے محترم بزرگوں کو اور عزیز طلبہ یہ عرض کرتا ہوں، علم سیکھو، عمل سیکھو اور ادب سیکھو۔ اگر علم 10 حصے سیکھا ہے تو 90 حصے ادب سیکھو، اگر علم 1 حصہ سیکھا ہے تو 99 حصے ادب سیکھو، اور آپ کا یہ تھوڑا علم آپ کو اس بلندی پر پہنچائے گا کہ زمین و آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ کے اس علم میں وہ برکت ہوگی کہ اللہ ذوالجلال کے دین کے دفاع کے لیے اللہ ذوالجلال آپ کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم میں، عمل میں، ادب سیکھنے میں کامیاب فرمائے۔
امتحان میں آپ اچھے نمبر لیں، محنت کریں، اپنے آپ کو مسلح کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ عز الجلال ان اداروں کو آباد رکھے جن میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اور آوازیں نکلتی ہیں، اور یہ ادارے اور یہ تعلیم کے یہ منار وہ احسان ہے پوری امت پر، پورے لوگوں پر، پوری دنیا پر، کہ جب تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہیں گی اللہ عز الجلال قیامت برپا نہیں کریں گے، اور جب قال اللہ اور قال الرسول کی آواز ختم ہو گئی تو اللہ عز الجلال قیامت برپا کر کے اس دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ علماء، یہ طلباء، یہ مبلغین، یہ دعات، یہ آپ کے محسن ہیں، یہ آپ کے ہم سب کے محسن ہیں، اس لیے ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن آپ کو اپنی ضرورت ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف شرف عالمنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت کا جس کو سلیقہ نہ ہو، اور جو ہماری امت کے عالم کا احترام نہ کرتا ہو، لیس منا، آپ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔